السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیلاب زدگان کے لیے میرا آپ سب کو ایک پیغام ہے۔ جتنے بھی لوگ مدد کر رہے ہیں، جتنے بھی بھی لگے ہوئے ہیں، جہاں پہ جا کے لوگ جو ہے نا اپنا فنڈ جمع کروا رہے ہیں، ڈونیشن، ان سب کو میرا ایک پیغام ہے کہ ایسے لوگوں پر ٹرسٹ کرنا جو کسی غریب کے لیے کچھ کریں گے، جنہوں نے اتنے سال رہتے ہوئے کچھ نہیں کیا تو اب کیا کریں گے۔ اور اللہ کے راہ میں دیا ہوا وہ قبول ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں دیا جائے، مگر اپنے ہاتھ سے جا کے بانٹا بھی جائے اپنی آنکھوں کے سامنے، کہ یہ ہمارا جو جتنی بھی ہم پیسے دے رہے ہیں یہ کسی مستحق تک پہنچ رہے کہ نہیں۔ تو سب سے افضل تو یہی طریقہ ہے، جس نے بھی جو بھی دینا ہے، اللہ پاک کو ہمارے دیے ہوئے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک خود ہی کافی، اپنی مخلوق کی ہر چیز کی مدد کے لیے اللہ کافی ہے، مگر اگر اللہ نے ہمیں وسیلہ بنایا ہے کسی کی مدد کے لیے، تو ہمیں کسی کے ہاتھ میں ٹرسٹ کر کے وہ پیسے نہیں دینے چاہیے، بلکہ ہمیں خود جا کے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ ہمارا 1 دن لگے گا، 2 دن لگیں گے، ہمارے 2 دن ضائع ہوں گے، اور جو دن ہمارے ضائع ہوں گے وہ ضائع نہیں ہوں گے۔ وہی تو اصل کام ہے، وہی تو اصل کامیابی ہے۔ پیسوں کا کیا ہے؟ جب ہم چل کر جائیں گے، جب ہم جتنے قدم اٹھائیں گے اس راہ کے لیے، تو وہی تو افضل ہے۔ چاہے شہباز شریف ہے، چاہے عمران خان ہے، چاہے جتنے بھی ادارے ہیں، یہ جو کوئی بھی پیسے اپنے فنڈز میں جمع کر رہے ہیں، اب تک جتنے بھی فنڈ جمع ہوئے ہیں، اس سے تو لوگوں کو گھر تک بنا کر دے دیے جائیں جب بھی یہ پیسے بچ جائیں گے۔ مگر جب برا وقت آتا ہے نا، سیلاب آئے، زلزلے آئیں، بارشیں آئیں، کوئی بھی برا وقت آئے، تو لوگ اپنی جیبوں کو بھرتے ہیں، اس چیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کرونا آیا، سب نے اپنی جیبیں جو ہے نا بھری، اپنے بینک اکاؤنٹ بھرے۔ اگر اتنا ہی ملک میں پیسہ تقسیم ہونے لگ جائے تو ہمارے ملک میں کوئی غریب نہ رہے، ہمارے ملک میں کسی طرف بھکاری نظر نہ آئے، کہیں مانگنے والے دکھائی نہ دیں۔ ابھی جتنے بھی خیمے لگ رہے ہیں وقتی، جب مہینے لگ جائیں گے ان پانی کو نکالنے کے لیے، تو پھر خدا را آپ ایسی جگہوں پہ ان کو کیوں خیمے بنا کر دے رہے ہیں؟ تو آپ کوئی ایسی جگہ پہ، اس لیے ان کے ساتھ تو بچیاں بھی ہوں گی، لڑکے بھی ہوں گے، لڑکیاں بھی ہوں گی، جوان بھی ہوں گے، بڈھے بھی ہوں گے، تو ان کو تو ایسی جگہ پہ، ایسے پارکوں میں خیمے بنا کر دیے جائیں، ایسی جگہوں میں جیسے کہ قائد اعظم کی مزار، اس کا جو پارک والا حصہ ہے، قائد اعظم کی مزار کے سامنے والا جو حصہ ہے، پھر جتنی بھی بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں اگر خالی پڑی ہوئی ہیں، ان بلڈنگوں میں ان کو شفٹ کیا جائے۔ اسپتال میں اگر پارک کا حصہ ہے، اس پارکوں میں ان کو جگہ دی جائے۔ اگر اور کہیں پہ پارک ہیں، کالجز ہیں، خالی کمرے ہیں، وہاں پہ ان کو جگہ دی جائے رہائش گاہ، جہاں پہ کم سے کم وہ سیف تو ہوں۔ ان خیموں میں وہ کیسے سیف ہو سکتے ہیں اس فحاشی دور میں؟ نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ نے خرچی کرنا ہے تو ایسے خرچ کرو، اگر ان کی جان بچانی ہے ایسے بچاؤ ان کی جان، یا آپ خیموں پہ پیسے ضائع کر رہے ہیں؟ اور جو فنڈز کے پیسے آئے ہیں ان سے ان کو گھر بنا کر دیں جب یہ پانی خشک ہو جائے۔ ایسا نہ کریں، کسی کے پیسے اگر کسی نے آپ پہ بھروسہ کر کے وہ پیسہ دیا ہے تو اس پیسوں کو ناجائز استعمال نہ کریں، ان پیسوں کو جائز استعمال کریں، ان پیسوں کو اس جگہ پہ لگائیں جس مقصد سے، جس جگہ کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں، کیونکہ زندگی کا تو کچھ بھروسہ نہیں ہے۔ ہم اپنا بینک بیلنس بھر لیں گے اور ہمیں کچھ ہو جائے تو اس بینک بیلنس کا کیا فائدہ؟ ہمیں کیا پکتا اس بینک بیلنس کو کون کیا استعمال کرے گا؟ عمران خان کو اب تک جلسے جلوسوں کی پڑی ہوئی تھی، اپنی سیٹ کی پڑی ہوئی تھی، لڑنے کی پڑی ہوئی تھی۔ اب 2 دنوں میں عمران خان کو ہوش آ گیا، اب بھی عمران خان نے میدان مار لیا، اس نے میدان مار لیا، اس نے، یہ وقت تھوڑی ہے ان باتوں کا۔ اگر عمران خان بھی ہمارے ملک کے لیے بہتر ہوتا تو آپ لوگ سوچیں، ضرور سوچیں، نماز میں بیٹھ کر سوچیں کہ عمران خان اگر ہمارے ملک کے لیے بہتر ہوتا نا تو وہ جلسے جلوس نہ کرتا، وہ تکراروں کی جو ہے نا وہ نہ کرتا، اپنی سیٹ کے لیے نہ لڑتا، وہ سب سے پہلے سب چیزیں چھوڑ کے سیلاب زدگان کی مدد کرتا۔
اور سیلاب زدگان کو صرف چندے سے ہی مدد نہیں کرتا، اپنی جیب سے بھی مدد کرتا۔ ہم تو اب میں بھی ایک اکاؤنٹ کھول لوں اور بولوں یہ جو ہے نا میں نے اکاؤنٹ اسی لیے کھولا ہوا ہے، میں کیش نہیں لیتی، میں تو صرف پیسے لے کے اکاؤنٹ میں ڈالتی ہوں۔ کیش جو ہے نا وہ بہت مشکل ہو جاتی ہے، کچھ بھی مشکل نہیں ہوتی۔ صرف یہ کہ جو پیسے آپ نے لیے نا اللہ کی راہ کے لیے یا کسی غریب کے لیے زکوٰۃ کے پیسے لیے ہیں، صدقات خیرات جو کچھ بھی لیے ہیں، وہ ان مستحق تک ہماری امانت ہے، ہمارے پاس امانت ہے وہ، اور ہمیں وہ امانت پوری پہنچانی ہے۔ اگر ہمارے دل میں ایمان کی روشنی زندہ ہے، ہمارے دلوں میں ایمان ہے، ہم تو ان چیزوں میں شکر کرتے ہیں۔ چلو جی اب سیلاب آ گیا، اب چلو پیسے جمع کرنے کا راستہ مل گیا۔ جو اپنے ہی گھر پہ اپنی ماں پہ رحم نہیں کھاتے، جو لوگ جو اپنے ہی گھر پہ اپنے بہن بھائیوں پہ رحم نہیں کھاتے، جو اپنے بچوں پہ رحم نہیں کھاتے، وہ کیسے کسی اور پہ رحم کھا سکتا ہے؟ انسان کبھی بھی نہیں کھا سکتا، کبھی بھی، نیور ایور۔ اس لیے نہیں کھا سکتا کہ وہ جو اپنے رشتوں کا نہیں ہے وہ کسی غیر کا کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا وہ کسی غیر کا۔ جو رشتے اس کو خدا نے عطا کیے ہیں، خونی رشتے، تو یہ سب باتیں فضول ہیں کہ ہم نے اس جانور پہ رحم کھا لیا، ہم نے اس انسان پہ رحم کھا لیا۔ جو اپنے بہن بھائیوں پہ، اپنی ماں باپ پہ رحم نہیں کھاتا، وہ کسی پہ بھی رحم نہیں کھا سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خدارا میری سب سے اپیل ہے، پلیز 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 پلیز، مجھے کوئی مفاد نہیں ہے اس چیز سے، مگر میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، اپنا پیسے کو ضائع نہ کریں، اپنے پیسوں کو ایسے ہاتھوں میں نہ دیں۔ ہمیں کیا پتہ عمران خان کیسا ہے، ہمیں کیا پتہ شہباز شریف کیسا ہے، ہمیں تو جو دکھایا جا رہا ہے ہم تو وہی دیکھ رہے ہیں نا۔ ہمیں اللہ نے ایک عقل کی آنکھ بھی دی، ایک دل کی آنکھ بھی دی ہے، شعور بھی دیا ہے۔ ہم اپنا صرف وہ شعور استعمال کر رہے ہیں۔ عمران خان صحیح ہے، شہباز شریف غلط ہے، نہ میں آصف زرداری کے ساتھ ہوں، نہ میں بلاول کے ساتھ ہوں، نہ میں کسی بھی پارٹی کے ساتھ نہیں ہوں، میں صرف اور صرف اللہ کے ساتھ ہوں، اللہ کے بندوں کے ساتھ ہوں، نہ میں کسی بھی پارٹی کے ساتھ نہیں ہوں۔ مجھے تو وہ لیڈر چاہیے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسا ہو، جو جلسے جلوسوں میں عورتوں کو جمع کرے۔ وہ کیا ہمارے ملک کے لیے بہتر ہوگا؟ وہ تو ہمارے ملک کے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ اتنی بڑے عذاب میں، اتنی بڑی اللہ کی آزمائش، آسمانی آفت، اتنی بڑی بارشیں ہوئیں، اتنا زیادہ نقصان ہوا، اب 2 دنوں میں عمران خان کو ہوش آئی؟ 25 دن بعد ہوش آنی تھی کیا عمران خان کو؟ 20 دن بعد ہوش آنی تھی؟ یہی ثبوت ہے ہماری آنکھیں کھلنے کا، یہی ثبوت ہے۔ میں خود پہلے عمران خان کے ساتھ تھی، مجھے عمران خان بہت پسند تھے، مگر جب عمران خان سیٹ پر بیٹھنے سے پہلے میں نے جب عمران خان کے جلسے دیکھے، میرا دل عمران خان سے ٹوٹ گیا۔ میں کون ہوتی ہوں اپنا دل توڑنے والی؟ صحیح، میں تو ایک گنہگار، بدکار، سیاہکار سی بندی ہوں، پر میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، اگر سیلاب زدگان کی مدد کرنی ہے تو ان کے پاس خود جائیں، اپنے ہاتھوں سے ان کو خوراک پہنچائیں، یہی تو سب سے افضل ترین ثواب ہے۔ یہ آپ 50 لاکھ 20 لاکھ دے دیا، 30 لاکھ دے دیا، کیا پتہ اس میں سے 30,000 بھی پہنچ رہے کہ نہیں پہنچ رہا؟ جو ہم راشن دے رہے ہیں کیا پتہ وہ بھی ان تک پہنچ رہے کہ نہیں پہنچ رہا؟ ہمیں کیا پتہ، ہم نے تو دے دیا بھائی، اللہ قبول کرے گا۔ اللہ کیسے قبول کرے گا؟ اللہ نے ہمیں عقل بھی تو دی، اللہ نے ہمیں شعور بھی تو دیا ہے، ہمیں وہ استعمال کرنا چاہیے۔ ہمیں جو بھی نیکی کرنی ہے نا وہ اپنے ہاتھ سے کرنی چاہیے، ہماری شان میں گستاخی نہیں ہوگی، اور وہی افضل ترین ثواب ہے جو اپنے ہاتھ سے کیا جائے۔ اپنے ہاتھ سے دے کر تو دیکھیں، اپنے ہاتھ سے جائیں، وقت نکالیں، یہی وقت ہے اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کو منانے کا، یہی وقت ہے۔ اللہ کو منا لیں، اگر اللہ اور ناراض ہو گیا تو یہ دنیا نہیں بچے گی۔ آسمان کو غور سے دیکھیں، یہ آسمان کیا کہہ رہا ہے، زمین کو دیکھیں، سمندر کو دیکھیں، سب لرز رہے ہیں، اللہ کے حکم کے تابعداری پہ بیٹھے ہیں کہ اللہ حکم دے ہم دنیا ختم کر دیں۔ ہوا کہتی اللہ میں مجھے حکم دے اللہ، سمندر کہتا اللہ حکم دے میں سب غرق کر دوں، آسمان کہتا ہے مجھے حکم دے میں پٹ جاؤں، زمین کہتی ہے میں پٹ جاؤں، مگر ہمیں رحم نہیں آتا، ہمیں پھر بھی دنیا بنانی ہے۔ ہم نے تو صرف دنیا ہی بنانی ہے، کیونکہ ہم نے آخرت کی تو آخرت میں دیکھی جائے گی۔ جس دن ہم نے سوچ لیا نا کہ ہم نے دنیا میں رہ کے ہی آخرت بنانی ہے، کسی کا دل نہیں توڑنا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، کسی کا حق نہیں ماننا، اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرنے کا کیا فائدہ؟ ہمارے نبی کے پاس کیا تھا؟ ہمارے نبی کے اکاؤنٹ میں کیا تھا؟ صحابہ کرام کے اکاؤنٹ میں کیا تھا؟ جتنے بھی پیغمبر، نبی، جتنے اولیاء کرام آئے ان سب کے اکاؤنٹس میں کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو ہم اپنے اکاؤنٹس کا کیوں سوچتے ہیں؟ ہم اتنی پراپرٹیاں بناتے ہیں کس کے لیے؟
چھوڑ دیں یہ سارے کام. اس وقت ہے مدد کا. وہ مدد نہیں جو آپ یہ ٹیلی ویژن پہ لوگ بیٹھ گئے ہیں جی ہم مدد کریں گے. ہمیں کیا پتہ یہ مدد کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے, ہم تو نہیں دیکھ رہے. اگر ہم 1 کروڑ روپے دیتے ہیں, 1 کروڑ روپے میں 20 لاکھ روپے کی لوگ مدد کرتے ہیں, 80 لاکھ خود کھا جاتے ہیں, ہمیں کیا پتہ. مگر اللہ نے ہمیں عقل دی ہے, ہمیں عقل مندی سے کام لینا چاہیے اور وہاں جا کے خود ان کی مدد کرنی چاہیے. گاڑی بک کروا کر جائیں, اگر اپنے پاس گاڑی ہے تو اس گاڑی میں جائیں, خدا را خود جائیں, ان کی ہیلپ کریں, ان کی مدد کریں. میری کوئی کسی بھی قسم کی کوئی بات کسی کو بری لگی ہو میں معافی چاہتی ہوں, مگر یہ کہ پلیز ان باتوں کو غور سے سنیں اور پھر جو بھی آپ کا فیصلہ ہو اپنے دماغ سے وہ فیصلہ کریں اللہ پہ چھوڑ کے. جزاک اللہ خیرہ.